لیکن میرے خیال کے مطابق اس وقت جو ہے جو ملکی حالات ہیں بجٹ جو ہے غریبوں کو دیکھ کے ہونا چاہیے. ہر چیز مہنگی ہے, ہر چیز مہنگائی کی طرف چلی گئی ہے. نہیں, مجھے تو بجٹ کے بارے میں نہیں پتا, یہی پتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. بجٹ سے تو پہلے مہنگائی ہو چکی ہے, تو بجٹ کیا چیز ہے؟ بجٹ آپ کے سامنے ہی ہے بھائی صاحب, مہنگائی نے تو لک توڑا ہوا ہے غریبوں کا. بجٹ ہر سال بجٹ آتا ہے, کبھی غریب آدمی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب, آج کی آپ کو تکلیف دینے کا جو ہڈن ایجنڈا میں کہوں تو بیسیکلی یہی تھا کہ ہم اپنی جو آواز ہے, جو اپنے جو بزنس کے لوگ ہیں, انڈسٹری کے لوگ ہیں, اور جو مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں جو کہ اکانومی کو سمجھتے ہیں, ان سب چیزوں کو ڈائریکٹلی آپ تک پہنچائیں اور آپ کے وساطت سے obviously پاکستان پیپلز پارٹی تو رولنگ پارٹی ہے اور اس کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے. اور وی آر لکی کہ آپ کا ہمیں رسپانس ملا اور آپ تشریف لائے. آپ مجھے اس حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں گے کہ انڈسٹری کے حوالے سے آپ نے ماربل ایسوسی ایشن کو آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آبویسلی باقی انڈسٹریز جو ہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائز, کاٹیج انڈسٹری, زیادہ تر ماربل انڈسٹری تو شاید آتی بھی اسی میں ہے جی. تو آپ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے بیریئرز ہیں کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے اور جن کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ مدثر صاحب, آپ نے مجھے یہاں بلایا اور ماربل ایسوسی ایشن کو ہمیں موقع ملا اس پلیٹ فارم سے اپنے مسائل وغیرہ بتانے کا. آپ کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر دفعہ بجٹ آتا ہے اور اس پہ ایسے ہی مذاکرے ہوتے ہیں, اخباروں میں باتیں آتی ہیں, بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, لیکن پھر کہیں سے کوئی نہ کوئی سرخ فیتہ آتا ہے اور اسٹیٹس کو کی پوزیشن برقرار رہتی ہے, وہیں پالیسیز چلتی رہتی ہیں. حالانکہ اس میں جیسے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ غریب آدمی کی, میں بھی ان کی تائید کروں گا کہ غریب آدمی کی زندگی میں چینج آنی چاہیے. جب تک ان غریب آدمی کی, لیبر کی زندگی میں چینج نہیں آئے گی, کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو ماربل انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی اہم ماربل انڈسٹری ہے اتنی ہی یہ نگلیکٹڈ ہے اور اگنورڈ ہے. یہ سب سے, میرے حساب سے, ہماری انڈسٹری کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسی انڈسٹری ہے جس کا سروائیول اور پاکستان کا انشاءاللہ تعالی سروائیول, یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو ماربل ہے اور گرینائٹ پاکستان میں نیچرل, یہ اتنا زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں کہ یہ پوری دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہیں. چند ایک ہے ممالک, انڈیا ہے, چائنا ہے, اس میں جو ماربل یا گرینائٹ پایا جاتا ہے وہ بڑا لمیٹڈ قسم کا ہے, اٹلی کا بڑا نام ہے, لیکن اس میں لائم سٹون ہے, چند ایک کلر کے ہیں. جبکہ ہمارے پاس جتنی رینج ہے ماربل اور گرینائٹ کی, دنیا کی کسی ملک کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ ماربل اور اس انڈسٹری, گرینائٹ کی انڈسٹری کے لیے ہمیں کوئی کسی قسم کے موسم کی ضرورت نہیں ہے, کھاد کی ضرورت نہیں ہے, بارش کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوور 50 ملین ٹنز, ان کا آپ ملٹیپلائی نہیں کر سکتے کیلکولیٹر میں کتنے پیسے بنتے ہیں, جو ہمارے پاس ریزروائر ہیں, سارا ایریا پورے. اوور 100 کلر وی ہیو گرینائٹ اور تقریباً 200 کلر ماربل. اور ماربل کی اتنی اقسام پوری دنیا کی اکٹھی کر لیں تو نہیں ہے کہیں بھی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹس میں اتنا بڑا نام نہیں رکھتے؟ بات یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جتنی یہ اہم انڈسٹری ہے یہ اتنی ہی زیادہ اگنور ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرائسس ہے, ریسیشن ہے, اور ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ پچھلا 1.5-2 سال سے یہ چل رہا ہے ریسیشن. اور ایکسپورٹ جو ہماری ہیں, سارے جو ہمارے شعبے ہیں ٹیکسٹائل کے, ایگریکلچر, دوسرے
یہ سب بہت نیچے جا رہے ہیں. آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانی ہوگی آج کہ ماربل انڈسٹری اس ریسیشن میں پچھلے سال سے اس سال بھی گروتھ ہماری ڈبل ہے. 100% ایکسپورٹ میں ایکسیڈ ہم نے کیا ہے یہ اس ریسیشن کے دور میں, کیونکہ ہمارا ماربل جو ہے یونیک ہے اور اس کی ڈیمانڈ آل اوور دا ورلڈ ہے, لیکن ہمارے پاس مشینری کی, اور جو آپ نے کہا نا کہ کیوں کیا وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی اہم وجہ ہے لا اینڈ آرڈر اور انفراسٹرکچر. تو ابھی جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ را سچویشن میں ہوتا ہے یا پروسیسڈ ہوتا ہے؟ یہ دونوں صورتوں میں ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے ملک میں بجلی کا بحران ہوگا اور انڈسٹریز میں دوسرے مسائل بہت زیادہ ہیں, ہمیں وہ بینکنگ میں پرابلمز ہے, آج یہ فورم جو ہے وہ بیسیکلی اسی لیے میں یہی چاہ رہا تھا کہ انہیں کو آئیڈینٹیفائی کریں. انٹرسٹ ریٹ سپورٹنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں اب یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو ساری انڈسٹری ہے اس کو آپ ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں یا ایک ہی نظر سے دیکھیں. بینک ہر چیز میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے, اس کے حساب سے اس کو انکریج کریں. ہماری انڈسٹری کیا کر رہی ہے اور ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, لیکن ہمارے لیے کوئی خاص فیسلٹیز یا بینک وغیرہ کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتے ہیں, جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہے ہمارے ملک کے لیے. ہم تو چلو جیسے دوسرے ہمارے بھائی سروائیو کر رہے ہیں ہم بھی کر ہی جائیں گے یا کر ہی رہے ہیں, لیکن جب ہم آن دا ہول دیکھتے ہیں اپنے ملک کے لیول پہ, اس میں ہمیں پھر بینکوں کا رویہ ڈسہارٹ کرتا ہے. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کو انڈسٹری کو دیکھیں کہ جو ملک کو اٹھانے والی ہے, سروائیور کے لیے ضروری ہے, اس کو زیادہ سپورٹنگ کرنا چاہیے حساب کے. تو وہ اب جو مٹیریل کی بات ہے, مثلا ہمیں آرڈرز ملتے ہیں آل اوور دا ورلڈ کہ آپ فنش گڈز دیں, ہمیں تیار ٹائل دیں, سلیب دیں, لیکن ہماری انفراسٹرکچر نہیں ہے, بجلی کا بحران ہے, ان ٹائم ہم کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکتے ہیں. تو زیادہ انٹرسٹ ان لوگوں کا ویسے بھی ایسے ہوتا ہے کہ را مٹیریل سستا مل جائے گا, تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ چلو جان چھوٹ جائے گی ہماری انڈسٹری, تو اتنی ان ٹائم ہم کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم پھر یہی کرتے ہیں کہ را مٹیریل ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور اس میں بھی ہمیں کافی زیادہ اسکوپ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کوئی مایوسی والی بات اس لیول پہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ماربل انڈسٹری فیوچر میں پاکستان کے انشاءاللہ تعالی بڑھانے میں, سروائیول میں سب سے زیادہ, یہ نہیں کہ چھوٹا سا حصہ, سب سے زیادہ اہم کردار ہماری ماربل انڈسٹری کا ہوگا.